بی اے آرٹس کے سبجیکٹس میں کون سا سبجیکٹ میرے لیے اچھا رہے گا؟ یہ بات میں بی اے کے اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہوں، مگر کان ایف اے والوں نے اچھے رکھنے ہیں۔ ایف اے بی اے ایم اے پرائیویٹ کرنا چاہیے، پرائیویٹ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک یا دو سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ اچھی روزی روٹی کما سکیں۔ کون سا سبجیکٹ میرے لیے اچھا ہے؟ اس کے 5 آنسرز ہیں۔ 1. If you have any aim of studying specific subject in university or specific college، کسی کالج یا یونیورسٹی میں آپ کوئی خاص سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں فیوچر میں، میجر سبجیکٹ، پھر آپ ہم سے مت پوچھیے، آپ اردو بازار جائیے، اس سبجیکٹ کی میکسیمم بکس آل پبلشرز کی لے کر آئیے اور ورک لائک اے اسکالر آن دیم۔ دوسرا آنسر، اون انٹرسٹ، میرا بلا کا انٹرسٹ ہے اس سبجیکٹ میں، کسی سے مت پوچھیے، وہ سبجیکٹ رکھیے، اس کو پڑھیے، فیوچر میں اسی سبجیکٹ میں آگے بڑھیے۔ تھرڈ آنسر، ٹو ارن منی، میرے پاس پیسہ نہیں، مجھے پیسہ کمانا ہے، بیکاز 80% لائف اب منی بیسڈ ہے۔ پیسہ، ہاں پیسہ اگر ہو تو پھر کہنا آسان ہوتا ہے، بھائی یہ پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ نہ ہو تو پھر سب کچھ پیسہ ہوتا ہے۔ پیسہ کمانا ہے تو وہ سبجیکٹ رکھیے جس سے پیسہ آپ کی طرف آئے، وہ آپ نے سوچنا ہے، آگے میں نے بتانا ہے۔ ہائی مارکس، مجھے ہائی مارکس چاہیے، میں نے ٹاپ کرنا ہے یونیورسٹی میں، ایزی مارکس دینے والے سبجیکٹ رکھنے ہیں آپ نے۔ ففتھ آنسر، ہیونگ نو ٹائم، میں جاب کرتا ہوں، ٹائم نہیں، آسان سبجیکٹ رکھیے۔ جرنلزم پلس کشمیریات الیکٹیو ہو گئے، پرشین آپشنل ہو گئے۔ آپ بھائی جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ تو ویڈیو بند کیجئے، آپ تو جائیے، آپ کو میں نے بتا دیا۔ الیکٹیو سبجیکٹس کون سے ہیں؟ جرنلزم آسان ہے، رکھیے۔ پنجابی آسان ہے، رکھ لیجئے۔ کشمیریات آسان ہے، رکھ لیجئے۔ انگلش لٹریچر، جنہوں نے پیسہ کمانا ہے انگلش لٹریچر رکھیے۔ اکنامکس، جنہوں نے آگے ایم اے اکنامکس کرنا ہے، ایم بی اے کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، اکنامکس رکھیے۔ اکنامکس کی ٹیوشن ہی ختم نہیں ہوتی۔ سائیکالوجی، صرف وہ اسٹوڈنٹ رکھے جن کا سائیکالوجی میں بلا کا انٹرسٹ ہو، ادروائز آپ چڑیل بن جائیں گے۔ اس کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے 20 مارکس کا، کسی بھی کالج میں جائیے جو ایفیلیٹڈ ہو، وہ آپ سے 10,000 لے گا، آپ کو بنا کر دے دے گا، یونیورسٹی میں جمع کرا دیجیے۔ اسلامک سٹڈیز، جن کا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، انٹرسٹ ہے، وہ اسلامک سٹڈیز رکھیں۔ جن بچیوں نے مقدس بچی بن کر شادی کرنی ہے، وہ اسلامک سٹڈیز رکھیں، ان کو شادی شدہ زندگی کے تمام مسائل کا پتہ چل جائے گا۔ لڑاکی لڑکیاں بھی یہ لازمی رکھیں تاکہ اپنے ہسبینڈ سے صحیح لڑ سکیں۔ جو سست اور کاہل ہیں وہ ہسٹری رکھیں، مزے کریں، دھوپ میں لیٹ کر کتابیں پڑھیں۔ عربک وہ اسٹوڈنٹ رکھیں جن کا عربک بیک گراؤنڈ ہے اور 198 تک مارکس آ جاتے ہیں۔ آپشنل سبجیکٹ کون سا رکھیں؟ پرشین یا عربک؟ میں کہوں گا پرشین رکھیے۔ سر الجھ گئے ہیں، کنکلوژن دیجیے۔ کنکلوژن، ویک سٹوڈنٹس جرنلزم پلس کشمیریات پلس پرشین رکھیں۔ فنانشلی پور سٹوڈنٹس جرنلزم پلس انگلش لٹریچر پلس پرشین رکھیں۔ پھر انگلش آ گئی، انگلش سے تو جان چھڑا رہے ہیں۔ انگلش آپ کی زندگی سے
ختم ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ کی میڈیکل رپورٹ سے لے کر آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل، ہم تمام لوگ انگلش میں جکڑ چکے ہیں اس وقت. گھبرائیں نہیں، اب بہادر بنیں، انگلش سیکھیں، سکھائیں اور کمائیں. بی اے انگلش لٹریچر کے میرے پاس کوئی نوٹس نہیں. اردو بازار جائیے، این کے ایم، ڈوگر پبلشر، دانیال پبلشر، ان کی تمام بکس لے آئیے، ان بکس کو ریڈ کیجئے، ان بکس میں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیجئے. آخر پھر بھی آپ بچ جائیں گے. اگر آپ بچ جائیں گے تو آپ پوری بستی کی نرالی اور عجیب و غریب امیر شے ہوں گے. اٹس اے پرامس. نیکسٹ سوال ہے، ہاؤ ٹو پریپیئر دا سبجیکٹس آف آرٹس. کوئی بھی سبجیکٹ ہے، فرسٹ چیپٹر انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس میں سے ہر سال ایک کویشچن آتا ہے. پہلے چیپٹر کو لازمی تیار کرنا ہے. سپوز جرنلزم ہے. دوسری بات، 5 years پاسٹ پیپرز لے آئیے. جو کویشچن وہاں بار بار رپیٹ ہوئے ہیں آپ بھی اپنی بک پر ڈبل ٹرپل مارک وہاں پر لگا دیجئے، نشان لگائیے کہ یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے. اس سے بڑا اور کوئی گیس نہیں ہے. 20 منٹس ڈیلی ایک سبجیکٹ کو پڑھیے اور ہیڈنگز کو یاد کیجیے. یہ ہے تیاری کا طریقہ. فردر آپ آرٹس کے لوگ ہیں یعنی فنکار ہیں، آپ کو نمبر چھیننے کا فن کم از کم آنا چاہیے. ادھر ہاشا، ادھر ہاشا، ادھر نوک، ادھر پلک، کہیں کٹ، کہیں خط، پیپر ادھر، نمبر ادھر. یوں لکھیں جیسے بادشاہ کو خط لکھتے ہیں. آپ فنکار ہیں، آرٹ کے لوگ ہیں. Now I'm talking with the reference of those students who got 175 in journalism, 198 out of 200 in Arabic, 180 نمبر پنجابی میں لے لیے، 160 انگلش لٹریچر میں ایک بچے نے لے لیے ہماری اکیڈمی کے. ایک اسٹوڈنٹ نے 99 مارکس لیے ہیں پرشین میں 100 میں سے. کیسے؟ اگر آپ واقعی ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، ٹاپ 10 میں آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات گریسفل ہینڈ رائٹنگ. گریسفل ہینڈ رائٹنگ گوگل میں یا یوٹیوب میں جائیے، وہاں جا کے لکھیے اردو خطاطی، تو وہ آپ کو سکھائیں گے کیسے لکھنا ہے. سیکھیے. اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت بری ہے تو آپ سرے سے اسے ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، کسی اور کا رائٹنگ سٹائل چرا لیجئے. 10 دن کی پریکٹس ہمیشہ کا سکھ. نیکسٹ نمبر چاہیے تو رائٹنگ سپیڈ. سپیڈ اینڈ فلالیس سپیڈ، بغیر غلطی والی سپیڈ. رائٹ ود ان ٹائم، اپنے آپ کو ٹارگٹ ٹائم دے کر اسپیسیفک ٹائم کے اندر ٹیسٹ اپنے آپ سے لیجئے کہ آپ لکھ سکتے ہیں. بٹ واچ ٹائم آن کلاک واچ، کلاک پر دیکھنا ہے، ناٹ آن موبائل. موبائل کو تو آپ نے اسٹڈی ٹائم میں جا کر الماری میں بند کرانا ہے. 20 مارکس کا کویشچن ہے، 20 ہیڈنگز کے ساتھ 20 منٹ میں لکھا جانا چاہیے. آپ کو ایگزامینر 17 مارکس دے گا. دس از پرامس. ہیڈنگز لازمی دیجیے. کیسے؟ کتنی ہیڈنگز؟ 20 مارکس کا کویشچن ہے، 20 ہیڈنگز ہونی چاہیے، اور ہر ہیڈنگ کے نیچے 4 لائنز لکھی ہوں. بلو مارکر سے ہیڈنگ دیجیے. پیپر چیکر کے 20 ٹک لگ گئے تو پیپر چیکر کیلکولیٹر بن جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، 20 آؤٹ آف 20 دے دیتا ہے اگر آپ کی مسٹیک نہیں. پیپر چیکر کا سمپل فارمولا ہے، جب ہر اسپیکٹ، ہر پہلو کی ہیڈنگ آنکھوں کے سامنے تیر رہی ہے تو پھر اسٹوڈنٹ کا حق اتنے رکھ، وہ دے دیتا ہے آپ کو آپ کا حق. ہیڈنگ کیسے تیار کریں؟ بک میں جو ہیڈنگ لکھی ہیں وہ یاد کر لیں. نہیں، اگر آپ بہت اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو پھر ایک فارمولا دیکھیے ہیڈنگ کا. رجسٹر کے اوپر آپ کویشچن کا ٹائٹل دیجئے،
نیچے ہیڈنگ لکھیے اس کی پہلی، ہیڈنگ کے آگے بریکٹ ڈالیے اور اس ہیڈنگ سے متعلقہ 1 2 3 ورڈ لفظ لکھ دیجئے یا فریز لکھ دیجئے، بریکٹ بند، اگلی ہیڈنگ۔ پھر ہر ہیڈنگ کے آگے اس ہیڈنگ سے متعلقہ 1 2 ورڈ لکھ دیجئے، کسی اور بال پین سے، کسی اور انک سے۔ ایگزام کی رات یہ رجسٹر آپ کو بہت ہیلپ دے گا۔ آپ بک پر نہیں جائیں گے، اسی رجسٹر سے ہیڈنگ یاد کریں گے اور ساتھ لکھے ہوئے لفظ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس طرح آپ بہتر ہیڈنگ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی بک سے، کوئی مشکل ہیڈنگ سکپ بھی کر سکتے ہیں، ہیڈنگ کسی اور بک سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی کوٹ بھی اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، سم تھنگ ڈفرینٹ تیار کر کے آپ پیپر چیکر کو امپریس بھی کر سکتے ہیں، اور یاد کا برڈن اس طریقہ کار سے 70% لیس ہو جائے گا۔ رٹا پاکستان پر ایک عذاب کی صورت میں اترا تھا۔ نیکسٹ، نو فضول رائٹنگ۔ نو فضول رائٹنگ، a lot of writing, a lot of hurry, a lot of hurry, a lot of mistakes۔ فضول لکھیں گے، زیادہ لکھنا پڑے گا، جلدی میں لکھیں گے، جتنی جلدی کریں گے اتنی غلطیاں ہوں گی۔ اونلی اسمارٹ رائٹنگ از دا بیسٹ پالیسی۔ اسمارٹ رائٹنگ سیکھیے۔ جو لوگ ایگزام میں شیٹ کرتے ہیں، رزلٹ کے دن ویپ کرتے ہیں۔ میں نے شین سے پوچھا، میں نے اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا، انہوں نے مجھے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ سر ہم نے ایگزام میں کبھی شیٹ مانگی ہی نہیں ہے، اور یہ 4th پوزیشن 5th پوزیشن پر آنے والے بچے ہیں۔ سیلف رائٹنگ کی پریکٹس۔ سیلف رائٹنگ کیجئے، رٹا نہ لگائیے۔ کیسے کریں؟ رائٹ اٹریکٹیو لائک کالمسٹ۔ کالمسٹ کی طرح لکھیں، جس طرح اخبار میں کالمسٹ لکھتے ہیں۔ حسن نثار کے کالم پڑھا کریں، اس کی بکس پرچیز کر کے لیں، اس کو پڑھیں۔ ایسی رائٹنگ ہے کہ جو آپ پر افیکٹ کرے گی، آپ کے اندر خود بخود ہی وہ سٹائل گوگل کرنے لگے گا کہ اس طرح اردو ہونی چاہیے۔ سینٹینس میکنگ سیکھیں اسی حسن نثار کی بک سے۔ سینٹینس میں جان پیدا کریں، زندہ لفظوں سے، زندہ جذبوں سے سینٹینس پر تجربات کریں۔ سینٹینس سے کھیلیں، اسے ماریں پیٹیں، ٹریگر یور سینٹینس، اسے ببر شیر بنا دیں۔ سمپل لکھیں، رائپ لکھیں، بھرپور لکھیں، تھوڑا مگر بہت بھرپور، ٹائٹ دریا کی طرح، جیسے ٹائٹ دریا بہتا ہے۔ میک یور اون سٹائل، الائیو سٹائل۔ جہاں بھی ہوں ذہن میں خوبصورت اردو انگلش سینٹینس بناتے رہیں۔ دس از کالڈ فرسٹ پریکٹیکل پریکٹس۔ اپنی اردو کی رائٹنگ میں انگلش کے کوٹس لکھنے ہیں آپ نے۔ لاسٹ بات، فریزز آف انگلش، انگلش کے فریزز اردو کے اندر ڈال دیں۔ اگر آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے تو راجہ گدھ پڑھیے، ایوارڈ یافتہ بک ہے، آپ کی CSS میں سلیبس میں لگی ہوئی ہے، بانو قدسیہ کی لکھی ہوئی۔ اس نے کتنے خوبصورت اردو کے ساری رائٹنگ میں خوبصورت انگلش کے فریزز کا استعمال کیا ہے۔ اگر وہ بک CSS میں سلیبس میں شامل ہو سکتی ہے تو اٹس مین دیٹ کہ وہ آئیڈیل بک ہے۔ آپ اپنی رائٹنگ کے اندر انگلش کے ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، انگلش کے سینٹینس بھی، کوٹ بھی، پیراگراف بھی۔ یوز ریلیٹڈ کوٹس فرام مائی نوٹس آف BA۔ BA میں نے 100 ملٹی کوٹس دیے ہیں۔ ہمارے بچے وہ کوٹس اپنی جرنلزم، پنجابی اور انگلش لٹریچر، ان کے اندر وہ لکھ کر آ جاتے ہیں، اور پیپر چیکر انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ چیز ٹیسٹ آن ڈیلی بیسس۔ ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ۔ لینڈسکیپ شیٹ کا 4 kg دستہ شیٹ لے آئیں اردو بازار سے۔ ٹیسٹ دیں اپنی سسٹر کو، برادر، فادر، کوئی بھی سینئر ون ہے، خود کو ٹیسٹ دیں۔
خود اپنے استاد بنے. میں سمجھتا ہوں انسان اپنا سب سے بڑا استاد ہے اور اپنا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے.